بعض مذاہب میں دستور ہے کہیں کے بھی بال نہ رکھو. بعض لوگوں میں تو فیشن ہے, سر بھی مڑوا لیا, داڑھی بھی, مونچھیں بھی, بالکل ایک دم جیسے تیزاب سے نہا کے آئے ہوں. سمجھ رہے ہیں نا. اور بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ کہیں کے بال بھی نہیں کاٹنے, جیسے سکھوں میں ایسا ہوتا ہے, داڑیاں نان اسٹاپ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, مونچھیں, باقی چیزوں کی میں رپورٹ پیش نہیں کر سکتا بھائی, جو ہم رپورٹ اسی کی پیش کر سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہے نا چیزیں, باقی ان کے گھریلو معاملات ہیں وہ آپس کے ان لوگوں کے, لیکن سر کے بال ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ مونچھیں بڑی چلی جا رہی ہیں, داڑھی بڑی چلی جا رہی ہے. ایک قوم نے سرے سے بال ہی بالکل اڑا دیے, ایک قوم نے بال رکھے تو ایسے کہ کہیں کے بھی نہ کاٹو. اسلام نے اس معاملے میں بھی کیا کیا بھائی, اعتدال. نہ ہر جگہ کے بال رکھنے ہیں, نہ ہر جگہ کے بال چھوڑنے. داڑھی رکھنی ہے. مرد اور عورت میں فرق کس کا ہے؟ چہرے میں. داڑھی سے مرد اور عورت کے چہرے میں فرق آتا ہے. دیکھو ببر شیر کی ہوتی ہے داڑھی, شیرنی کے نہیں ہوتی. مرغے کے کلغی اور بال ہوتے ہیں, مرغیوں کے, بول لو یار بولو اللہ کا واسطہ, یہ سبق, مرغیوں کے نہیں ہوتے. مور کے بڑے بڑے ریش ہوتے ہیں, بال ہوتے ہیں, دہشت ہوتی ہے. مورنی پہ نہیں ہوتی. سرخاب کے خوبصورت بال ہوتے ہیں جس کو ہم پر کہتے ہیں, سرخاب کی مادہ کے نہیں ہوتے. بکرے کی جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں, بکریوں کے دہشت بالوں سے ہوتی ہے. ہر نر کو اللہ نے بال دیے ہیں, مادہ کو نہیں دیے. اب شیر اگر اٹھے ایک دن, معذرت بھائی جو بغیر داڑھی والے, پیش کی معذرت, کسی کی توہین مقصد نہیں ہے, ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں میں. اب دیکھو کسی دن شیر اٹھے اور وہ ہمارے حضرت جو ہے نا, یہ جو ریزر ہے نا, اس کو پھاوڑا کہتے تھے. صحیح ہوتا ہے نا, وہ پھاوڑے سے نہیں وہ کھینچ رہے تھے, یہ بھی پھاوڑے سے جو ہے نا. اب شیر کسی دن اٹھے, بولے شیرنی سے کہ یار ماشاءاللہ تم کیسی چمک رہی ہو, بالکل ایسے زبردست, تو میں بھی جو ہے نا یہ صاف کر دوں گا. تو شیرنی کو اچھا لگے گا وہ شیر؟ بولے کہ بھائی میں سہیلی بنانے کے لیے تو بہت سی شیرنیاں ہیں. تو یاد رکھو. اسی طرح مرغا کسی دن اٹھے, بولے یہ کیا میرے اوپر کلغی لٹک رہی ہے اور یہ کیا جھالریں والے لٹک رہی ہیں. مرغی کو دیکھو ٹینشن فری ہے, وہ بھی کٹوا دے اپنی یہ ساری چیزیں, تو پھر کچھ رہے گا. وہ جلال, روب, دبدبا مرد کے چہرے پہ داڑھی سے پیدا ہوتا ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی تھی, ہمارے نبی کی گھنی داڑھی تھی. یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان, داڑھی کے ساتھ یا بغیر داڑھی کے؟ داڑھی کے ساتھ. اکیلا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا گیا ہے. اور یہ تو انگریز نے آ کے ہمیں اس راستے پہ ڈال دیا میرے بھائی. دیکھو داڑھی رکھ کے کوئی کاٹے کتنا عجیب سا لگتا ہے نا یار, چہرے کی سارا نور ختم ہو گیا. اور نہ ہو پھر رکھ لے تو کوئی عجیب سا نہیں لگ رہا ہوتا. چہرے پہ نور, داڑھی, آج تک کوئی ایسا چہرہ آپ نے دیکھا جس کے چہرے پہ نور ہو مگر داڑھی نہ ہو؟ مرد کی بات کر رہا ہوں, بولو نا. کبھی دیکھا یار بڑا نورانی چہرہ ہے مگر کلین شیو ہے, داڑھی نہیں ہے, یا بڑی بڑی مونچھیں ہیں, داڑھی نہیں ہے. پولیس والے ہیں, اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہیں, بعض پولیس والوں کو مونچھ کا الاؤنس ملتا ہے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں, چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ. کبھی کسی نے کہا ہے کوئی دم کرانے کا دل کیا؟ بھائی یہ تو مرد کی زینت ہے. تو بہرحال مرد کو زینت بخشی اللہ نے کس سے بھائی؟ داڑھی کے بالوں. دیکھو دادا جب ہی لگتا ہے جب چہرے پہ کیا ہو؟ داڑھی ہو. یار آج کل دادے بھی مارکیٹ میں عجیب عجیب سے آ رہے ہیں, دادا ہی نہیں لگ رہے ہوتے. دادا تو لگے گا یار, دادا تو دادا ہی لگتا ہے نا جب داڑھی تو ہو نا اس کے. تو نہ تو یہ حکم دیا, ابھی داڑھی پہ اور بھی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں افورڈ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. تو اسلام نے حکم دیا داڑھی بڑھانی ہے. مونچھوں کے بارے میں اجازت دے دی, بھائی جیسا رکھ سکتے ہو رکھ لو, کاٹنا بہتر ہے کیونکہ داڑھی بھی بڑی ہوئی ہو, مونچھیں بھی بڑی ہوئی ہوں اور بال بھی پٹے والے,
پھر ایسا لگے گا جیسے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے بیٹھے, ایسے ہی لگے گا نا, بال ہی بال, دو آنکھیں نظر آ رہی ہوں گی, جھاڑیاں ہیں وہاں کوئی بندہ چھپا ہوا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بال بھی اتنے بڑے اور وہ داڑھی بھی, مونچھیں بھی نان اسٹاپ. تو حکم دیا قص الشوارب, مونچھیں گھٹاؤ, کتنی, کم از کم ہونٹ کا بالائی کنارہ کھلا رہے. بڑھانی ہے تو سائڈوں سے بڑھا سکتے ہیں. بعض لوگوں کا ہونٹ ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں مونچھوں کے بالوں سے, ڈکن کی طرح مڈگارڈ ہوتا ہے نا, جیسے گاڑی کا آگے جو بمپر ہوتا ہے. اب اللہ کے بندے, تو کھا رہا ہے, پی رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے, تجھے گھن نہیں آتی؟ پانی بھی, جب وہ پانی پی رہے ہیں تو بال اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ گندگی ہے. اور ہونٹ اللہ نے انسان کو زینت کے لیے دیے, وہ ہونٹ بھی چھپا دیا آپ نے. تو عجیب ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. تو کیسا پیارا حکم دیا بھائی, مونچھیں کم رکھو, داڑھی, مونچھیں بڑھانے سے نورانیت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بے بولو نا بھائی, کم ہوگی. ڈاکوؤں کی ہوتی ہیں بڑی بڑی مونچھیں. ہمارے ایک مشہور ڈاکو ہیں, پہلے تھیں اب کٹوا دی انہوں نے, سب جانتے ہیں, جو بہت اونچے جنہوں نے ترقی کی. وہ بھی جب تک پروفیشنل ڈاکو تھے نا تو مونچھیں رکھی ہوئی تھی انہوں نے. جب وہ تھوڑا سا ایک ان کو احساس ہوا کہ اب چھوڑے زیادہ میں, کیونکہ بہرحال پنگے تو نہیں لے سکتے نا, ڈاکو تو ڈاکو ہی ہوتا ہے. تو جو پروفیشنل ڈاکو ہوتے ہیں وہ آج بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں, کیونکہ ان کو نورانیت چہرے سے دکھانی نہیں ہے. بھائی ہم نے کوئی دم تھوڑی کرنا ہے کسی پہ, دعا تھوڑی کرنی ہے, وہ تو گھر اجاڑنے ہیں, تباہ کرنے ہیں. اس کے لحاظ سے مونچھیں بالکل سوٹ کرتی ہیں ان کے اوپر. تو کیسا پیارا حکم دیا, مونچھیں گھٹاؤ, داڑھی بڑھاؤ. سر کے بالوں میں آپ کو اختیار دے دیا, بھائی چھوٹے بھی رکھ سکتے ہو, بڑھا بھی سکتے ہو, پٹے والے بال بھی رکھ سکتے ہو, اجازت ہے. ٹرین بھی کرا سکتے ہو, اگر بالوں کا سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے ٹرین کرا لو, تمہارا اپنا سر ہے, جیسے چاہو چلو. بہتر یہی ہے کہ بال رکھے جائیں, جب اللہ نے سر پہ بال دیے ہیں تو رکھنے کے لیے دیے ہیں نا, لیکن پھر جائز ہے, بہرحال کٹا بھی سکتے ہیں, ثواب نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ بال رکھے جائیں. اس پہ دلائل میں ایک دفعہ بہت تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ سر پہ بال رکھنا یہ ٹنڈ سے افضل ہے. اس کے دلائل کیا ہیں یا پھر کسی اور وقت اس پہ رپورٹ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ جہاں جو وہ بال جہاں گندگی ہو سکتی ہے ان کو رکھنے کو اسلام نے حرام قرار دے دیا. بغلوں کے بال, زیر ناف بال, یہاں گندگی ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ مدت علماء کہتے ہیں 15 دن ہے, 15 دن سے زیادہ آپ یہ بال نہیں چھوڑ سکتے. اور حدیث میں آتا ہے 40 دن تک تو بالکل حرام ہے, پھر تو نماز مکروہ ہونا شروع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس سے بہتر بالوں کے بارے میں حکم ہو نہیں سکتا.